السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو سب کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ ہے پیسوں کی بچت۔ سر جی، بچت کرو یہ سب کہتے ہیں، لیکن اگر جیب خالی ہو تو بچت کہاں سے کریں؟ واہ بھائی، یہی تو راز ہے، پیسے کم ہوں یا زیادہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر ہی بچت ممکن ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو چند ایسے سادہ اور عملی طریقے بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دوستوں، لوگ اکثر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، بہت کماتے ہیں، لیکن پھر بھی پیسہ کہیں نظر نہیں آتا۔ مہینے کے آخر میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ دوستوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مالی زندگی کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جتنی ہمیں لینا چاہیے۔ پیسہ صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو سنبھالنے کا ہنر اصل دولت ہے۔ اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں، چاہے آپ کی آمدنی زیادہ ہو یا کم، آپ ایک مضبوط مالی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ پہلا قدم اپنی مالی صورتحال کو سمجھنا ہے، یعنی آپ کے پاس اس وقت کیا ہے، آپ پر قرض کا کتنا بوجھ ہے۔ اپنے اثاثوں اور قرضوں کی الگ الگ فہرست بنائیں۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس سے حقیقی صورت حال سامنے آ جائے گی۔ جب آپ اپنی حقیقی قدر کو سمجھیں گے تبھی آپ بعد میں بہتر فیصلہ لے سکیں گے۔ دوسرا قدم ہے مالی اہداف کا تعین کرنا ہے۔ اکثر لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ پیسہ چاہیے، لیکن کتنا زیادہ چاہیے اور کس مقصد کے لیے چاہیے؟ تعلیم، گھر، ریٹائرمنٹ، سرمایہ کاری۔ جب آپ اپنے گولز کو کاغذ پر لکھ لیتے ہیں تو آپ کا ذہن ان پر توجہ دینے لگتا ہے، اور آپ کے روزمرہ کے فیصلے بھی آپ کو ان مقاصد کی طرف ہی لے جانے لگتے ہیں۔ تیسرا قدم ہے بجٹ بنانا۔ دوستوں، بجٹ کا مطلب صرف اخراجات کو کم کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایک پیسہ کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا۔ ایک واضح منصوبہ ہونا چاہیے، خرچ کے لیے ایک مخصوص رقم، بچت کے لیے ایک مخصوص رقم، سرمایہ کاری کے لیے ایک مخصوص رقم، اور باقی پیسے ہنگامی فنڈز کے لیے۔ جو لوگ بجٹ نہیں بناتے وہ مہینے کے آخر میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ سارے پیسے کہاں خرچ ہو گئے۔ لیکن سر جی، بجٹ بنانے سے کیا ہوگا؟ دوستوں، بجٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ جیسے پانی کی بالٹی میں سوراخ ہو تو وہ کبھی نہیں بھرے گی، بجٹ وہ سوراخ بند کر دیتا ہے۔ چوتھا قدم ہے اپنے اخراجات کو ٹریک کرنا۔ دوستوں، یہ عادت شروع میں مشکل لگ سکتی ہے، لیکن ایک بار جب آپ ہر چھوٹے بڑے خرچ کو لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ جلد ہی سمجھ جائیں گے کہ غیر ضروری پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ دوستوں، ایک چھوٹی نوٹ بک، موبائل ایپ آپ کی مالی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پانچواں قدم ہے قرض سے بچنا۔ دوستوں، قرض وقتی طور پر آسان لگتا ہے، لیکن یہ آپ کو طویل مدت تک کمزور کر دیتا ہے۔ اگر واقعی ضروری ہو تو چھوٹے قرضے لیں اور انہیں جلدی سے ادا کریں۔ بصورت دیگر اپنے طرز زندگی کو اپنی آمدنی کے ذرائع میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں دوستوں، سودی قرض زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سر جی، قرض یعنی ابھی خریدیں بعد میں بھریں، اصل میں ابھی برباد ہوں بعد میں پچھتائیں۔ بہت خوب ناظر۔ دوستوں، پانچواں اور سب سے طاقتور قدم ہے ایمرجنسی فنڈز۔ یہ وہ پیسہ ہے جسے آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ اس فنڈ کی موجودگی سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ غیر متوقع حالات جیسے بیماری، ملازمت کا چلے جانا، کوئی بڑا خرچہ آپ کو تباہ نہیں کر پائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صرف اخراجات کم کرنے سے آپ کی زندگی بہتر نہیں ہوتی۔ حقیقی کامیابی آپ کی آمدنی بڑھانے میں ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کریں، نئی چیزیں سیکھیں، سائیڈ بزنس، سرمایہ کاری کے مواقع دریافت کریں۔ جو لوگ اپنی آمدنی میں اضافے کے طریقے تلاش کرتے ہیں وہ ہمیشہ مالی طور پر ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ سر جی، اس کا مطلب ہے کہ پیسے کو بھی نوکری پہ لگائیں۔ بالکل ناظر، تاکہ پیسہ بھی آپ کے لیے پیسہ کمائے۔ دوستوں، مالی استحکام ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی عادات اور فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ آج اپنے فیصلوں اور اپنے پیسوں میں ڈسپلن لے آتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی مالی زندگی ایک نئے لیول پر پہنچ جائے گی، اور اس پر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یعنی سر جی، خواہشات کم کرو، سکون زیادہ پاؤ۔ شاباش ناظر، یہی اصل فارمولہ ہے مالی استحکام حاصل کرنے کا۔ دوستوں، پیسوں کی بچت کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے۔ چاہے آپ مہینے میں 1000 روپے کماتے ہوں یا لاکھ روپے، اگر آپ سمجھداری سے پیسے استعمال کریں گے تو ایک دن مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ سر جی، آج تو اپنے پیسے بچانے کا پورا نسخہ دے دیا۔ آج سے میں بھی اپنے فیصلوں اور اپنے پیسوں میں ڈسپلن لاؤں گا اور معاشی طور پر خوشحالی حاصل کروں گا۔ شاباش ناظر، قدم اٹھانا اور مضبوط ارادہ کامیابی کی بنیاد ہے۔
दोस्तों अब बताएं क्या आपको भी लगता है कि आप इस तरह से माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब इस हकीकत को समझ सकें। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और दिलचस्प वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।